السلام علیکم دوستو، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پارٹ 1 کو ڈسکس کریں گے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل شاہ روم کو دین کی دعوت دی تو اس کا کیا رد عمل تھا، ابو سفیان نے کیا کہا حضور کے بارے میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں کیا کہا، اور انہوں نے کیا جھوٹ منسوب کیا، اور ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا، جانیں گے ہم اسی حدیث کی ویڈیو میں۔ تو دوستو، اس پیاری حدیث کو سننے سے پہلے میرے چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل حدیث چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹ فوری مل سکے، شکریہ۔ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، عمراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہرقل نے یہ سن کر حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ پھر شاہ روم نے اسے کہنے لگا کہ پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی، یعنی رسالت کا اعلان کیا تھا؟ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے، کمزوروں نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے کی ہے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابع دار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا آپ نے اس نبوت کے دعوے سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مشہور تھے مکہ میں۔ اب ہماری اس سے صلح ہو چکی ہے، ایک مقررہ مدت تک ٹھہری ہوئی ہے صلح، معلوم نہیں اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ معلوم نہیں وہ کیا کرنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا پتہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے سوا کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا، کیونکہ باقی پیچھے ساتھی بیٹھے تھے، وہ اس کا پردہ فاش کر دیتے۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ پھر ابو سفیان کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، یعنی کہ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کے شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں سے عالی نسب ہے، یعنی کہ پیغمبر کا جو نسب ہے وہ ہاشم ہے، بنو ہاشم قبیلہ، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی؟ تو تم نے جواب دیا نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی تو وہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔
تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے کبھی، یعنی کہ پیغمبر نے کبھی جھوٹ بولا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی یعنی کہ جھوٹ منسوب نہیں کرتے سے بچے اور اللہ کے بارے میں کسی جھوٹی بات وہ کیسے کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہیں یا کمزور، جیسا کہ اس نے پہلے پوچھا تھا۔ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبر کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ مرتد سے مراد یعنی کہ نبی کے دین کو ایک دفعہ جو ہے اپنائے اس کے بعد چھوڑ دے۔ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اس کی مسرت جو ہے رچ بس جاتی ہے تو وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں یعنی کہ پیغمبر وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی جو ہے پوجا یعنی کہ پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، یعنی کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر تعریفی کلمات بھی کہے۔ جی دوستو، ہماری اس حدیث کا پارٹ 2 جو ہے ہم بعد میں ریکارڈ کریں کیونکہ ایک لمبی حدیث تھی جس کی وجہ سے اس کے 2 پارٹ بنائے گئے۔ دوستو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر منیب آفیشیل احادیث چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان اور حدیث بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی اور ہماری رہنمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جی دوستو، یہ میری ویڈیو کو مزید بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی حدیث پہنچ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک حدیث سنتا ہے اور دوسرے کو پہنچاتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو منور کرتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔